بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات صلوات محمد حاضرین مجلس سید السجاد صلوات اللہ وسلامہ علیہ السلام علیکم. جواب تو دیجیے قاعدے سے. آج شب شہادت نوح آل محمد اور حامل کشتی ذریت احمد اور منجی کوثر و چشم و چراغ حیدر و نور آفتاب احمد مرسل امام سجاد صلوات اللہ وسلامہ علیہ. وقت بہت کم ہے، مجھے 1 گھنٹے کا وقت دیا گیا ہے. ایسا ہی ہے جیسے کہا جائے کہ ایک سمندر کو جو ہے ایک کوزے میں سمیٹ دیا جائے. امام سجاد ظاہر سی بات ہے کہ مجالس ہیں اور انجمنہائے ماتمی ہیں. انشاءاللہ پھر کبھی موقع رہا تو میں بلا تمہید کے بات کو شروع کرتا ہوں مستعیناً باللہ اور اہل بیت طاہرین کی عنایت سے اپنی بات کو شروع کر رہا ہوں انشاءاللہ. اب حضرت آماد سماعت ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ہم نے ہی انہیں امام بنایا ہے اور ہمارے ہی حکم سے ہدایت کرتے ہیں. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، اور ہم ان کو ہر کار خیر اور صحیح اور معصومانہ فعل اور کام کی وحی کرتے ہیں. آیت کا اگر خلاصہ کیا جائے تو امت اسلام 2 حصے میں بٹی ہوئی ہے. ایک حصہ یہ کہتا ہے مات رسول اللہ ولم یخلق بعدہ عہدا، رسول خدا اس دنیا سے چلے گئے، انہوں نے اپنے بعد کسی کو اپنا جانشین نہیں بنایا. پھر امت کے ایرے غیرے نتھو خیرے کو اختیار ہے کہ جسے چاہے انتخاب کر لے، جسے چاہے اختیار کر لے. آواز تھوڑا سا اذیت کر رہی ہے، یہ کو زیادہ ہے. صلوات پڑھتے محمد وآل محمد. تھوڑا سا ایک اور صلوات پڑھتے محمد وآل محمد. تو ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ رسول خدا اس دنیا سے چلے گئے، انہوں نے کسی کو اپنے بعد وصی اور نائب و خلیفہ نہیں بنایا، لہذا امت کو اختیار ہے جسے چاہے وہ خلیفہ بنا لے. اب جسے چاہے تو جیسی امت کی چاہت ویسی خلافت، جیسا امت کا انتخاب ویسا اس کا منتخب، جیسا امت کا انتصاب ویسا اس کا منتصب. اب وہ لوگ جنہوں نے 40 سال بت کو ڈنڈوت کیا ہے، وہ بت پرستوں کے علاوہ کسی اور کو کیسے خلیفہ چن سکتے ہیں؟ وہ بت پرستوں کے علاوہ خلافت کو کیسے چن سکتے ہیں؟ اور ان کے مقابلے میں ایک گروہ ہے جو ہمیشہ سے سینہ سفر ہے اور اس عقیدے کا اعلان کرتا ہے کہ ہم نماز کی تکبیر بغیر خدا سے نہیں لیتے، تو دین کی تنویر و ولایت کیسے خدا کے بغیر لے سکتے ہیں؟ اور اس کے لیے ہمیں قیمت دینی پڑ رہی ہے. کبھی میسم بن کے دار پہ چڑھنا پڑتا ہے، کبھی عمر ابن حمق بن کے اپنا سر ہدیے میں بھیجنا پڑتا ہے، تو کبھی عزیزو ہمیں پارا چنار میں اپنے خون کا نذرانہ دینا پڑتا ہے. عزیزو ہم شہادت سے نہیں ڈرتے، شہادت سے وہ ڈرتے ہیں جن کا خون سوکھ جاتا ہے. ہمارا خون زندہ بھی ہے، جاری بھی ہے. ہمارا خون زندہ بھی ہے، جاری بھی ہے، لہذا جاری کو بہانے میں کوئی ڈر نہیں. ہاں جو شے راکد ہو جاتی ہے، ٹھہر
جاتی ہے وہ متعفن ہو جاتی ہے، اس میں کراہت ہو جاتی ہے، بدبو ہو جاتی ہے۔ امت کا تیسرا گروہ جسے اپنا خون بہانا نہیں آتا، ان کا خون راکد ہے، اس میں کیڑے پیدا ہوتے ہیں، مکوڑے پیدا ہوتے ہیں، کبھی طالبان بن کے، کبھی داعش بن کے۔ لیکن جو خون جاری ہے اس میں جو پیدا ہوتے ہیں وہ زندہ ہوتے ہیں، حی ہوتے ہیں، باشعور ہوتے ہیں۔ اور عزیزوں اسی خون کا اثر ہے کہ دنیا ڈر جاتی ہے، ہم میدان میں ڈٹ جاتے ہیں۔ تو دو گروہ ہیں، ایک گروہ کہتا ہے کہ خدا نے بنایا نہیں تو ہم نے بنا لیا، دوسرا گروہ کہتا ہے کہ نہیں، ہم نے کیا اپنی طرف سے لیا کہ شریعت لیں، ہم نے مگر نماز اپنی طرف سے پڑھی، روزہ اپنی طرف سے پڑھا، کیا ہم نے حج اپنی طرف سے لیا ہے؟ جب ہم فروعات میں ہاتھ نہیں ڈالتے تو اصول میں دسترازی کیسے کریں؟ اور اللہ نے اس مسئلے کو حل کر دیا، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم ہی امام بنائیں گے اور ہمارے ہی حکم سے وہ ہدایت دیں گے۔ عزیزوں اب اگر قرآن کہتا ہے کہ اگر تمہیں اختلاف ہو جائے کسی شے کی طرف، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ، اس اختلاف کو لے جاؤ اللہ کی بارگاہ میں، رسول کی بارگاہ میں۔ اب ہمیں اختلاف ہے کہ رسول نے کسی کو خلیفہ بنایا یا نہیں بنایا، پہلے اللہ کے پاس چلے، خدا فیصلہ کر، ادھر سے فیصلہ آئے گا۔ تم نے قرآن نہیں پڑھا، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم امام بناتے ہیں۔ ہاتھ جوڑ کے رسول کے پاس جائیں گے، آپ نے بنایا یا نہیں بنایا؟ آواز آئی، تاریخ کے اندھے مورخوں نے دن کی دوپہر میں مگر کتابوں کا ممبر نہیں دیکھا کہ ہم نے وہ غلط ہے جو تصویر بنائی جاتی ہے کہ رسول خدا علی کا ہاتھ ایسے اٹھاتے ہیں۔ عزیزو میری تحقیق اور روایت یہ کہتی ہے وہ لوگ جو رسول کو بوڑھا سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں رسول نے ہاتھ اٹھایا، لیکن ہماری روایتوں میں فرفعہ اتنا اٹھایا، فرفعہ اتنا اٹھایا حتی غاب عنہم، یہاں تک کہ لوگوں سے اوجھل ہو گئے۔ یا رسول اللہ فرمایا سمجھو جب میں نہ رہوں تو یہ ہے، ایک درود پڑھ دیں۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا۔ اب ہمارے سامنے اماموں کی ایک فہرست ہے۔ عزیزو میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں اختلاف امت نقل کروں، بس تفتازانی کا ایک افسانہ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ تفتازانی کہتے ہیں کہ جو رسول اللہ نے فرمایا 50 حدیثیں ہیں کہ جس کو جابر بن سمرہ انصاری نے صحاح ستہ میں 50 صحابیوں سے 70 بار نقل کیا ہے، 70 بار نقل کیا ہے کہ الائمۃ بعدی 12 وکلہم قریش، امام میرے بعد 12 ہیں اور سب کے سب قریش میں سے۔ منبر کا تقاضا نہ ہوتا تو بتاتا نقلی قریشی کون ہے، اصلی قریشی کون ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جابر بن سمرہ کہتے ہیں خفیت علیہ، میں پیچھے تھا سن نہیں پایا، لیکن میرے باپ سمرہ آگے بیٹھے تھے۔ میں نے کہا یا بابا جب رسول خدا نے یہ کہا الائمۃ بعدی 12 کلہم قریش، سب کے سب قریش میں سے ہیں، تو اور کیا کہا کہ لوگوں نے شور مچانا شروع کر دیا تھا۔ اس وقت رسول نے جملہ فرمایا وَكُلُّهُمْ مِنْ بَنِي ہاشم، وہ سب کے سب بنی ہاشم میں سے ہیں۔ عزیز و تفتازانی کہتے ہیں ہم سے شیعہ کہتا ہے کہ تم 12 اماموں کی فہرست دو، تو لو آج ہم شیعوں کو جواب دیتے ہیں، ہم فہرست بتاتے ہیں
3 نام اگلوں کے جمع کیے. منبر کو نجس نہیں کروں گا، صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. 3 نام اگلوں کے بیان کیے. چوتھا نام امیر شام شوم، چوتھا نام امیر شام شوم، پانچواں نام ہارون رشید، چھٹا نام مامون رشید. یہ ایسے ہیں، میں عزیز علماء کے بھروسے بات کر رہا ہوں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ابو یوسف سے یہ فتویٰ لیا، حل یجوزو ان یفعل ابن بمدخولۃ الاب، کیا بیٹا باپ کی زوجہ سے شادی کر سکتا ہے؟ تو ابو یوسف نے فتویٰ دیا، ہاں. ارے جسے تم امام بنا رہے ہو اسے اپنی عفت کا طریقہ نہیں معلوم تو طہارت کہاں سے لائے گا؟ ایک صلوات پڑھ دے. خود یہ ایک بحث ہے کہ 12 اماموں کے مقالے میں کسی پیش کیا جا رہا ہے. ایسے ایسے لوگ امام کے لیے پیش کیے جاتے ہیں کہ جو انسان کا ہونا درست نہیں ہے تو امام ہونا کیا درست ہے؟ وقت نہیں ہے، کوئی اور وقت ہوگا تو سلسلے میں عرض کیا جائے گا کہ 12 نام اور 12 کا تاریخی خاندانی کرداری آپریشن شیعہ پر واجب ہے. بڑی اچھی بات کہی کہ وحدت کا خواب خیال میں تبدیل ہو گیا. ہاں اتحاد ہو سکتا ہے کہ کچھ اصول و مشترک میں ہم ایک دوسرے کی رعایت کریں، وَإِلَّا مُبْغِضِ عَلِي و مُحِبِّ عَلِی میں وحدت نہیں ہو سکتی. ایک صلوات پڑھ دے محمد. سب مل جل کے صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. تو اب ہم جو پیش کر رہے ہیں فہرست امامت کی چوتھی کڑی، اور امام کی زندگی کا 3 حصہ میں کر رہا ہوں. تو جلدی جلدی اپنے موضوع کی طرف آ رہا ہوں. پہلا حصہ ولادت سے لے کر کربلا، دوسرا حصہ کربلا سے لے کر مدینہ لوٹنے تک، تیسرا حصہ مدینہ لوٹنے سے شہادت تک. یہ 3 حصہ ہے. عزیزو، وہ حصہ جو کربلا سے کوفہ و شام و مدینے تک تھا وہ آخر میں پڑھوں گا. وہ حصہ جو ولادت والا حصہ ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں. امام سجاد صلوات اللہ وسلامہ علیہ کی ولادت کے سلسلے میں یہ روایت ہے، شیعہ سنی سب نے نقل کیا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ الائمۃ بعدی 12، رسول خدا فرماتے ہیں، غیبت توسی نعمانی میں روایت موجود ہے کہ امام میرے بعد کتنے ہوں گے؟ 12. اس کے بعد فرمایا یا علی اولہم انت، اس امامت کے پہلے آپ ہو. اور اس کے بعد فرمایا وثانیہم ابنی حسن، دوسرا امام جو ہوگا میرا بیٹا حسن ہوگا. اور اس کے بعد فرمایا وثالثہم ابنی ھذا حسین، تیسرا جو ہوگا یہ میرا بیٹا حسین ہوگا. اور اس کے بعد علی کے کندھے پہ ہاتھ رکھا وَرَعْبِعَهُمْ سَمِعَكَ، اے علی چوتھا جو ہوگا وہ تمہارا ہم نام ہوگا. چوتھا جو ہوگا وہ تمہارا ہم نام ہوگا. اور اس کے بعد مولا علی سے کہا وَأَنْتَ تَدْرِكُهُ، اور علی تمہیں اس کی زیارت کا شرف حاصل ہوگا. انت تدرکہ. عزیزو یہ ہماری کتابوں میں ہے. شہاب الدین زہری جو علماء اہل سنت کا بہت بڑا عالم ہے،
صحائح ستہ میں اس نے روایتیں نقل کی ہیں، جب بھی وہ امام سجاد کا نام لیتا تھا تو کہتا تھا زین العابدین. کیا کہتا تھا؟ زین العابدین. تو ایک دن ایک شخص نے اسے پوچھا کہ کیوں کہتے ہو زین العابدین؟ ارے اتنے عبادت گزار ہیں، یہ کیوں کہتے ہو عابدین کی زینت؟ تو اس نے کہا کہ سمعت عن سید ابن مسیب وسمعت عن عبداللہ ابن عباس، میں نے سید ابن مسیب سے بھی سنا ہے جو سید التابعین ہیں، اور عبداللہ ابن عباس سے بھی سنا ہے کہ اذا جمع اللہ الاولین والآخرین یوم القیامہ، جب خدا تمام مخلوقات اور انسانوں کو جمع کرے گا اس وقت آسمان سے ندا آئے گی اینا زین العابدین. نہیں، پیچھے والے ساتھ نہیں دے رہے ہیں. اینا زین العابدین، زین العابدین کہاں ہیں؟ پیغمبر فرماتے ہیں لوگوں میں سکوت ہوگا. وَإِذْ أَنَا رَأَيْتُ ابنی یرفرف بین الصفوف، میں دیکھوں گا کہ صفوں کو چیرتا ہوا میرا بیٹا اٹھے گا، وہ کوئی اور نہیں ہوگا، سید سجاد ہوں گے. سید سجاد ہوں گے، لہذا میں انہیں علی سجاد کہتا ہوں. وہ اپنی تحقیق پیش کر دوں. عزیزو، ذہن میں سوال آتا ہے کہ امام سجاد کی والدہ یزدگرد کی بیٹی تھی. العیاذ باللہ ذہن میں یہ سوال آئے کہ یہ تو ظاہراً موحد نہیں تھی، مسلمان تھی یا نہیں تھی. تو اس کا جواب میں یہ بتاؤں کہ آج محقق نظریہ یہ ہے کہ ذوالقرنین یعنی جن کو 2 بار زندگی ملی، یا ان کو 2 قطبوں پر حکومت ملی، یا اللہ نے سر میں 2 نشان بنائے تھے تاکہ تاج رکھا جا سکے. ذوالقرنین کا نام کوروش کبیر ہے، اور کوروش کبیر حضرت سجاد کے جد اعلیٰ ہے. لہذا فرمایا انا ابن الکبیرین، میں 2 بزرگوں کی اولاد ہوں. ایک وہ کہ جس نے دنیا کو مٹھی میں لیا، ایک وہ جس نے بندگی میں قبضہ کیا. یہ ہے امام سجاد سلام اللہ علیہ. اور عزیزو، امام سجاد سلام اللہ علیہ کی ولادت و تربیت، حضرت کی تربیت، البتہ یہ ہم اپنے لیے کہہ رہے ہیں، ویلہ امام کو تربیت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. امام مربی ہوتا ہے، اس کو تربیت کی ضرورت نہیں ہے. لیکن تشرف یہ ہے کہ جو علی کی گود میں پلا ہو، حسن کی آغوش میں کھیلا ہو، جسے زینب نے کھلایا ہو، ام کلثوم نے جسے لوریاں دی ہو، ام البنین نے جسے پالا ہو، اور جسے حسین نے آغوش میں لیا ہو. جب وہ میدان میں آئے گا تو فصاحت زینب سے بولے گا، بلاغت زہرا سے بولے گا، حکمت حسن سے بولے گا، شجاعت حسین سے بولے گا. وہ امام جب معاشرے میں آئے گا، سماج میں آئے گا عزیزو. اب یہ تاریخ کی ستم ظریفی ہے. بہت بڑی بات کہنے جا رہا ہوں. ہمارے پاس تاریخ نے ظلم کیا ہے. میں نے ایک کتاب لکھی تھی موجود ہے، اس میں نے یہ تحقیق کی کہ اگر چاہے وہ وفیات الاعیان ہو، چاہے ابن کثیر دمشقی ہو، چاہے وہ تاریخ شام یا تاریخ عساکر ہو، چاہے وہ ذہبی ہو، چاہے وہ عبداللہ کشی ہو، جو بھی ہیں سب نے نقل کیا ہے. بطور مثال زبیدہ کے مہر میں کتنا پیسہ گیا، کس مغنیہ نے رقص کیا. ان کتابوں میں ان مزخرفات کی جمع ہے، لیکن آل محمد کا تذکرہ
ان کتابوں میں نہیں لکھا، لیکن عزیزو یاد رکھیے سورج کو چھپایا نہیں جا سکتا، سورج کو دبایا نہیں جا سکتا۔ نہیں لکھا یہ سورج مدینے میں الگ الگ افق کی آغوش میں چھپا رہا، لیکن جب ظاہر ہوا تو معاویہ کی سیاست کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، یزید کے فسق و فجور کو گھٹنا ٹیکنے پہ مجبور کر دیا۔ جو اسے بیمار کہتے تھے وہ خود بیمار ہو گئے، اسلام صحت مند ہو گیا۔ ہمارے پاس کوئی پیمانہ نہیں رہا اس لیے کہ حقائق کو سمجھنے کے لیے، لیکن عزیزو ہمارے پاس ایک ذریعہ ہے۔ وہ ذریعہ یہ ہے کہ کہتے ہیں نا کہ دیکھ کر ایک چاول دیکھا جاتا ہے۔ کسی کی شخصیت کو پہچاننا ہو تو عرف الرجال عند حزاحزت الاحوال، مردوں کی شناخت مصیبتوں میں دیکھی جاتی ہے۔ بے ہوش ہیں، بیمار ہیں، پھوپھی نے جگایا، خیمہ جل رہا ہے، بیٹا مر جائیں یا باہر نکلے، پہلا حکم امامت دے رہے ہیں۔ فرمایا پھوپھی اماں جان کا بچانا واجب ہے، یہ فتویٰ نہیں ہے، حکم نہیں ہے۔ اس ایک حکم نے قرآن کو بچایا، اسلام کو بچایا، نماز کو بچایا، شرافت کو بچایا، حج کو بچایا، انسانیت کو بچایا۔ یہ ایک حکم نہیں ہے، ضرب ید اللہ ہے جو ثقلین کی عبادت پہ بھاری ہے۔ یہ ایک حکم نہیں ہے، یہ ضرب ید اللہ ہے جو ثقلین کی عبادت پہ بھاری ہے۔ اگر یہ خیمے میں جل جاتے تو عزیز و معاملہ ختم ہو جاتا۔ خیمے سے نکلے صبحت وجہ الاسلام، خیمے سے نکلے ظہرت قوت الاسلام، خیمے سے باہر نکلے تصدقت صداقت الاسلام، خیمے سے باہر آئے علی پہچانے گئے، حسن پہچانے گئے، حسین پہچانے گئے۔ جب تک سید سجاد بولے نہیں تھے شرافت خیمے میں تھی، جب بولے تو عالم میں منتشر ہو گئی۔ یہ ہے امام سجاد صلوات اللہ وسلامہ علیہ۔ ایک صلوات پڑھتے محمد والی محمد، ایک اور صلوات سب مل کے پڑھتے محمد والی محمد۔ میں آج اس حصے میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں جس پہ کم بولا گیا ہے، جس پہ کم کہا گیا ہے۔ میں چاہتا ہوں امام سجاد کی وہ زندگی کو مورد بحث قرار دوں کہ جو کربلا میں سے لوٹ کے آنے کے بعد، جو کربلا سے لوٹ کے آنے کے بعد ہے۔ عام طور سے کیا کہا جاتا ہے کہ امام بیمار تھے۔ اگر کوئی نادانستہ طور پہ بیمار کہتا ہے تو خدا اسے شفا دے دے، اگر جان بوجھ کے بیمار کہتا ہے تو وہ بیمار ہے، اس کا قلم بیمار۔ ما مرض الا بیوم واحد وبمشیۃ اللہ تعالی، ایک دن بیمار تھے وہ بھی نسل امامت کی حفاظت کے لیے۔ اب عزیزو شروع کرتا ہوں وہ سفر جو بعد کربلا ہے، اور کربلا کے بعد والا سفر انشاءاللہ مجلس کے آخری حصے میں، اور وہی میرا مصاحب ہوگا۔ امام سجاد کے کارہائے نمایاں عزیزو ابدأ مستعینا باللہ تعالی۔ امام سجاد کی مشکل کیا ہے؟ ما کان، امام سجاد کی حدیث ہے، ما کان بین الکوفۃ والحیرہ والمدینہ والمکہ، مدینے سے لے کر مکہ، مکے سے لے کر کوفہ، کوفے سے لے کے حیرہ تک 17 آدمی نہیں بچے تھے کہ جن کو شیعہ کہا جائے۔ میں پورے مجمع سے مخاطب ہوں، 17 آدمی نہیں بچے تھے کہ جن کو شیعہ کہا جائے۔ تو سب سے پہلا کام جو امام نے کیا وہ شیعت کی نئی بنیاد رکھی۔
میں اپنے جوان بچوں سے بات کر رہا ہوں، پھر کبھی موقع ہوا تو تفصیل سے گفتگو کروں گا۔ عزیزو، علم رجال میں بھی بہت کام کیا ہے، اسماء و نام بنام آپ کو بیان کروں گا کہ کتنے لوگ تھے جنہیں امام سجاد نے شیعت کی طرف بلایا۔ عزیزو، اتنا سمجھ لیجئے کہ امام نے، تمام مورخین نے لکھا ہے، لیکن حکم امام کی حکمت کو کیا جانے، کہتے ہیں کانا قد اشترل عبید، امام اکثر غلاموں کو خریدتے تھے اور آزاد کر دیتے تھے، اور لوگوں نے لکھا ہے کہ 50,000 غلام آپ نے 35 سال میں خریدے۔ آپ نے غور نہیں کیا، اس خاندان کو سمجھا نہیں آپ نے۔ 1 سال کسی کو اگر امام کے ساتھ رکھ دیا جائے، مثال دے رہا ہوں جو بات کر رہا ہوں، دلیل سے علماء بیٹھے ہیں۔ عزیزوں، ایک شخص امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں آیا، ترکی تھا، ترکی میں گفتگو کی، امام نے جواب دیا۔ فارسی تھا، فارسی میں گفتگو دی، امام نے جواب دیا۔ سنسکرت میں بولا، امام نے جواب دیا۔ ہاتھ جوڑ کے ابو جعفر مومن طاہر کہتے ہیں، یا ابن رسول اللہ اتعرف السنت الناس، کیا لوگوں کی زبان آپ کو آتی ہے؟ امام نے کہا وہ امام نہیں ہوتا جو خلق کی زبان نہیں جانتا، وہ امام نہیں ہوتا، استعارہ لے رہا ہوں، جو خلق کی زبان نہیں جانتا۔ ابو جعفر مومن طاق کو ذرا سا عظیم بات لگی، امام نے کہا جاؤ ایک کنکری لے کے آؤ۔ کنکری لے آئے، لفظ میں بول رہا ہوں، ترجمہ خود سمجھنا۔ فرمایا فتفلا، میرا مجمع کہاں ہے؟ چوسا نہیں، تھوک دیا، تھوکا کا منہ میں رکھ۔ ابو جعفر مومن طاق نے اس کنکری کو منہ میں رکھا، چیخنے لگے یہ اپنا رسول اللہ عربی کا ماہر 70 زبانوں کا ماہر ہو جائے تو جسے کنکری چسا دے، اور اگر 1 سال رکھ لے اپنے پاس تو آیت اللہ العظمہ ہے، فقیہ ہے، عالم ہے۔ اب خدمت جانو، امام نے 50,000 علماء کو آزاد کیا تاکہ شیعت کی بنیاد۔ وقت نہیں ہے، مثال وقت کم ہو جاتا ہے، مفہوم نہیں کم ہوتا۔ صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ ایک مثال دوں، مدینے کے 2 بہت بڑے عالم، عبداللہ ابن مبارک اور اس کے بعد دوسرے ابی جارود یا کوئی اور تھا، وہ لوگ مدینے کے باہر نکلے، وہ اصاب بہم الجدب، مدینے میں سوکھا پڑا تھا، بارش نہیں ہو رہی تھی۔ انہوں نے دیکھا ایک کالا غلام ہے، سیاہ غلام، خاک پر سر رکھے ہوئے ہے۔ فرماتا الہی پالنے والے، یہ کب سے ہوا انسانوں کے گناہ کی وجہ سے پرندوں کو تو عذاب کرے؟ نہیں ضائع نہ کرو میری محنت کو۔ یہ کیسے ہوا خدا انسانوں کے گناہ کی وجہ سے ان درختوں اور گھاس کو تکلیف دے؟ اے میرے خدا، انسان گنہگار ہے، درخت کا کیا گناہ ہے، پرندے کا کیا گناہ ہے، حیوانات کا کیا گناہ ہے؟ خدا ان کے صدقے میں انہیں پانی سے سیراب کر۔ اس کے بعد کہتا اللہم بوجہ محمد وآل محمد واسقہم، خدا آل محمد کے صدقے میں انہیں سیراب کر دے۔ سر نہیں اٹھایا، بارش نازل ہو گئی۔ عزیزو، یہ دونوں قریب آئے، آنے کے بعد دیکھا تو یہ سیاہ غلام ہے۔ کہا تم کون ہو؟ کہ غلام کا کوئی نام نہیں ہوتا۔ صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ کہ غلام کا کوئی نام نہیں ہوتا۔ کہ کس کے غلام ہو؟ کہ پالنے والے، وقت کشفت انی، جو بات کل تک چھپی تھی آج کھل گئی۔ کشفت انی، کہ میں غلام ہوں کس کا؟ علی ابن الحسین حضرت سجاد صلوات اللہ وسلامہ علیہ۔
کہتے ہیں ہم رات بھر جاگتے رہے کہ مدینے کے فقہا، حاملین حدیث، اہل ورع، اہل تقوی، اہل فقہ، ان کی دعاؤں سے بارش نازل نہیں ہوئی، اور اس سیاہ غلام نے 2 لمحے میں بارش نازل کروا لی۔ چلو اس غلام کو مانگ لیتے ہیں۔ امام سجاد کے دروازے پہ گئے، کہا فرزند رسول آج ہم کچھ مانگنے آئے ہیں۔ فرمایا مانگو، کیا مانگتے ہو؟ کہا آپ کا ایک غلام ہے جس کی یہ خصوصیت ہے۔ امام نے مسکرایا، مسکرانے کے بعد فرمایا تمام غلاموں کو حاضر کیا جائے۔ تمام غلام آئے، کہا یہ ہے، کہا نہیں ہے، کہا یہ ہے، کہا نہیں ہے۔ عزیزو ان کی عقلوں پہ پتھر پڑا تھا، جسے لے جاتے وہ ہادی ہو جاتا۔ لیکن کہا یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے۔ آخر میں وہ غلام آیا، آنے کے بعد کہا یہی ہے۔ امام سجاد نے کہا کیا کیا ہے اس نے؟ کہا اس نے دعا کی ہے، بارش نازل ہوئی ہے، آپ اسے ہمیں دے دیں۔ عزیزو اس سے پہلے کہ امام کچھ کہتے، فرمایا ابن رسول اللہ غلامی سے نکلنے سے پہلے مجھے 2 رکعت نماز پڑھ لینے دیجئے۔ میں سلطان پور کے مجمع کو مخاطب کر کے کہتا ہوں جسے علی کی غلامی کا دعویٰ ہے اسے نماز کی پابندی ضروری ہے۔ 2 رکعت نماز پڑھ لینے کا موقع دیجئے۔ نماز پڑھی زحمت تمام عزیزوں، نماز پڑھی، 2 ہاتھ کے آسمان کی جانب اٹھایا، پالنے والے تو نے مجھے ایک کالے حبشی کیا پیدا کیا، مجھے کوئی شکایت نہیں ہے، لیکن تو نے مجھے آل محمد سے ملایا، اب ان کی غلامی سے مجھے باہر نہ نکال۔ ہاتھ زمین پہ نہیں آیا تھا، ملک الموت کو بھیج دیا گیا۔ ایک جملہ کہنے دیجئے، خلافت کی فقاہت علی کے غلاموں کا سودا کرنے آئی تھی، لیکن علی کے غلام نے کہا تمہارے در سے نہیں جاؤں گا۔ 50,000 غلام آزاد کیے، یہ 50,000 غلام نہیں ہیں، یہ 50,000 مفتی ہیں، آیت اللہ ہیں، عظیم عالم ہیں، جنہوں نے شیعت کا پرچم پھیلایا ہے۔ عزیزو سید سجاد نے 2 خدمت کی ہے، ایک عزاداری، دوسرے مرجعیت و وقار، دونوں ہدیہ امام سجاد علیہ السلام کا ہے۔ عزیزو میں آپ کو گناؤں، اس کے بعد کوفے سے ہیرا تک ایک شیعہ نہیں تھا، لیکن راوی کہتا ہے 30 سال کے بعد میں داخل ہوا کوفے میں، فدخلتو بالجامع الکوفہ، میری بات آپ کو سمجھ میں آ رہی جو کہہ رہا ہوں، فدخلتو جامع الکوفہ، کوفے کی مسجد میں داخل ہوا، میں نے دیکھا 500 محدث الگ الگ جگہ الگ الگ شاگردوں کو لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اور جب میں نے سب کو سنا تو سب یہی کہہ رہے تھے حدثنی سید الساجدین علی ابن الحسین۔ 500 محدث، کوفہ دشمن کا، مسجد دشمن کی، منبر دشمن کی، لیکن حدیث سید سجاد کی۔ اور عزیزو اگر امام جعفر صادق علیہ السلام کے در پر ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد، تو عزیزو پہلا مرحلہ کہ امام نے شیعت کی تربیت کی، اب ایسے ایسے لوگوں کی تربیت کی جن کا کوئی جواب نہیں ہے۔ ابھی حمزہ سمالی، ابھی حمزہ اکبری بغدادی شمالی، جن کو شیعہ سنی سب لکھتے ہیں، وَهُوَ سلمان الزَّمَانِ فِيهِ تَخَشُّ وَفِيهِ تَقْوَى وَفِيهِ صِدَاقَةٌ وَفِيهِ ایمان۔ یحییٰ ابن معین جو شیعوں کو گلا کاٹنے میں مشہور ہے، یعنی محقق اور بزرگ انسانوں کو کہتا ہے یہ جھوٹے ہیں، کہتا ہے وَفِيهِ تَقْوَى وَفِيهِ صِدَاقَةٌ وَفِيهِ تَخَشُّعٌ وَفِيهِ عِبَادَةٌ، بس ایک برائی ہے کہ وہ شیعہ تھا۔ اور حضرت پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں اگر سیاہ ستہ سے شیعوں کی حدیث نکال دی جائے تو خالی دفتی رہ جائے گی۔
سب میں دل کے صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد. ابو خالد جن کا نام تھا کنکر، لوگ کہتے ہیں وہ کابل کے تھے، لیکن میری تحقیق یہ کہتی ہے کہ کابل کے راستے سے دنیا عرب میں داخل ہوئے تھے اسی علاقے. کنکر کہتے ہیں کنکر جن کو بعد میں ابو خالد کابلی کہا جانے لگا، امام کے ہاتھوں پر کلمہ پڑھا اور بڑے علماء و فضلاء میں ہو گئے. آپ نے بارہا سنا ہوگا ہر شخص ہر سال امام کے لیے خطبہ خمس و ہدیہ لے کے جاتے تھے. ایک دن زوجہ نے کہا یا ابا خالد انت تحمل الى امامک کل سنت، ہر سال تم اپنے امام کے لیے مال لے جاتے ہو. ابو خالد نے کہا اسکتی انہم اذن اللہ، چپ ہو جا، یہ دور سے سنتے ہیں، ان کا کان خدا کا کان ہے، دور سے سنتے ہیں. عزیزو ابو خالد کے دل میں ہلچل مچ گئی کہ عورت نے تو کچھ کہہ دیا، اب میرا کیا ہوگا. جیسے ہی امام کے در پہ پہنچے، دسترخوان بچھا، امام نے کہا اب حالات بدل گئے ہیں. ابو خالد کل تک میں مہمانوں کے ہاتھ دھلاتا تھا، اب تم ہاتھ دھلاؤ گے. ابو خالد سمجھ گئے کہ امام تک بات پہنچ گئی ہے. ہاتھ امام نے تشت نہ کیا، ابو خالد نے ہاتھ دھلایا. انظر ماذا ترا، ابو خالد دیکھو کیا ہے؟ کہا ماء صافی، کا صاف پانی ہے. کہا انظر الان، ابھی دیکھ. تو ابو خالد کہتے ہیں میں نے دیکھا پورا پانی لال جواہر میں تبدیل ہو گیا. جملہ کہنے جا رہا ہوں عزیزو، ابو خالد نے کہا جاؤ یہ اپنی بیوی کو دے دو اور کہہ دو ہمارا مولا مال کا محتاج نہیں، اور اگر ہم لیتے ہیں تاکہ تمہیں پاک کر دے. ایک صلوات پڑھ دے محمد. عزیزوں ایسے ہی سینکڑوں لوگوں کی تربیت کی نتیجہ یہ ہوا کہ شیعت پھیل گئی. اور جب یہ معاملہ امام محمد باقر اور امام جعفر صادق تک پہنچا تو یہ 4000 تو ایک جملہ کہوں گا، جس درخت علم و صداقت کو لگایا تھا اس لگانے والے کا نام سجاد ہے، سینچنے والوں کا نام باقر و جعفر ہے. یہ پہلا کارنامہ. دوسرا کارنامہ اسلام کی کھوئی ہوئی مرکزیت کو واپس لانا. اب میں کہاں تک پہنچ سکتا ہوں مجھے نہیں معلوم. اسلام کی کھوئی ہوئی مرکزیت کو واپس لانا کیسے؟ کتاب تاریخی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. ایک دن ابن عباس بیٹھے ہوئے تھے، امام حسین بھی بیٹھے تھے. نافع ابن عذرا نے آ کے ابن عباس سے سوال کیا. ابن عباس سے پہلے امام حسین بول پڑے. اس نے کہا ما سألتک یا ابا عبداللہ، میں نے آپ سے نہیں پوچھا تھا، میں نے ابن عباس سے پوچھا تھا. ابن عباس نے کہا حاذا ابن رسول اللہ وحاذا سبط هذه الامہ حاذا سید شباب اہل الجنہ. تو حال آپ دیکھیے کہ دروازہ بند تھا، مرکزیت کہیں اور چلی گئی تھی. جو مدینہ مرکز علم تھا اب وہ شام مرکز علم ہو گیا تھا. مسجد میں بیٹھنے والے الگ الگ لوگ تھے. پوری توجہ کا طالب ہوں. روایتوں میں لکھا ہے کہ امام مدینے میں کچھ دن رہنے کے بعد مدینے سے باہر ینبو میں چلے گئے. 3 سال تک وہاں رہے. 3 سال تک آپ کی عبادتوں کا چرچا، آپ کی دعاؤں کا چرچا، آپ کی نمازوں کا چرچا مدینے میں آتا تھا. ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں غور سے سنیے گا. مدینے کی حالت یہ تھی، امام احمد حنبل و مالک کے لکھتے ہیں
کہ وکانت المدینہ مملوۃ بالمغنیات، مدینہ ناچنے گانے والی عورتوں سے بھر گیا تھا۔ ایک کنیز تھی جس کا نام تھا حسنیہ، جب وہ حج پر آئی تو مدینے کے لوگ اس کا استقبال کرنے گئے، کہا کچھ گانا سناؤ۔ عبداللہ بن زبیر کے پوتے، مصعب بن زبیر کے پوتے جن کا نام ہے عروہ بن زبیر، انہوں نے مدینے کے باہر گھر بنایا۔ لوگوں نے مدینے کے باہر کیوں گھر بنایا؟ کہا کہ وہ سُکَکُکُم مملوۃ بالکثافہ، گلیاں نجس، مسجد بھری ہوئی، تمہارے گھروں میں ناچنے گانے والی عورتوں کا ظہور، یہ بتاؤ مدینے میں کیا کروں گا رہ کے؟ عزیزو امام وہ نہیں ہوتا جو صرف درد دل بیان کرتا ہے، امام وہ ہوتا ہے جو معاشرے کا علاج کرتا ہے۔ امام نے 3 سال تک عبادت کی، امام کی دعا، امام کا لہن، امام کا لہجہ، امام کی گفتگو اتنی مؤثر ہوئی کہ جہاں بھی محافل لائیو ہوتی تھی، ناچنے والوں کے بعد کوئی کہہ اٹھتا تھا تم کیا شعر سناؤ گے، تمہاری آواز میں کیا درد ہے، جو درد سید سجاد کی آواز میں ہے۔ اور نتیجہ کچھ دنوں کے بعد اسی مدینے سے مغنیات کو باہر کر دیا گیا۔ جو لوگ ناچنے گانے والوں کے دروازے پہ بھیڑ لگاتے تھے، سنو حال سنو عزیزوں، کتابوں میں لکھا ہے صبح صبح بنی ہاشم کے کوچے میں ٹرافک لگ جاتی تھی، کوئی بے ہوش ہو جاتا تھا، کوئی روتا رہتا تھا، گھنٹوں بھیڑ ہوتی تھی۔ لوگ پوچھتے تھے بھیڑ کا سبب کیا ہے؟ کہ سید سجاد کا قرآن سننے پورا مدینہ آتا ہے۔ جو اپنے قرآن سے سماج و معاشرے کا درد کا علاج کر دے اسے سید سجاد کہتے ہیں۔ عزیزو امام سجاد علیہ السلام کے زمانے میں مرکزیت بدل چکی تھی، اب امام سجاد پر واجب تھا کہ اس مرکزیت کو واپس لاتے۔ آپ کی زہد کا چرچا، آپ کی عبادت کا چرچا، آپ کی شرافت کا چرچا، آپ کے سخاوت کا چرچا دور دور سے مدینے سے آنے لگا۔ بس مدینے والوں نے آ کے ہاتھ جوڑا، ابن رسول اللہ آپ ہمارے شہر میں آئیے، آپ ہمارے شہر میں آئیے۔ سارا شہر امام کو استقبال کرنے گیا۔ عزیزوں جس مدینے نے حسین کو اکیلے بھیجا تھا، آج مدینے کا انقلاب دیکھیے کہ حسین کے بیٹے نے پورے مدینے کو اپنے قبضے میں کر لیا ہے۔ عزیزوں میں جوانوں سے مخاطب ہوں، ہو سکتا ہے وقت پر میری بات تمام نہ ہو، لیکن اگر تشنگی باقی رہے تو پوچھ لینا یا کبھی اور سن لینا۔ عزیزوں امام سجاد جب مدینے میں داخل ہوئے تو چند بڑے امام تھے، سعید ابن مسیب، عبداللہ ابن مبارک، سفیان ثوری، ابن عیینہ، یہ وہ لوگ تھے، ابان ابن عثمان، یہ وہ لوگ تھے کہ جن کا درس چلتا تھا۔ مدینے میں ہر مسجد کے پاس الگ الگ محدث درس دیتا تھا، منبر خالی تھا، فتخلا پورے مجمع کو بخار فتخلا بالوقار والسکینہ، وقار کے ساتھ ادب کے ساتھ سید سجاد داخل ہوئے، سیدھے منبر پہ جا کے بیٹھ گئے۔ عزیزوں اب جو بولنا شروع کیا، استادوں نے درس بند کیا، شاگردوں کو لیا، امام کے آگے پاس بیٹھے۔ لوگوں نے کہا استاد یہ تو جوان ہے، فرمایا امامت سن کی محتاج، امامت سن کی محتاج نہیں ہوتی ہے۔ عزیزو اہل علم بیٹھے ان سے پوچھئے گا سعید ابن مسیب کا کیا درجہ ہے؟ میں کیا کروں، کتنا بیان کروں؟ سعید ابن مسیب کے لیے اہل سنت کہتے ہیں امام التابعین و سید التابعین، امام تابعین ہیں، تابعین کے سردار ہیں۔ سیاہ ستہ میں سعید ابن مسیب کی حدیث کو بلا قرار دیا جاتا ہے۔ اسی لیے امام مالک سے کسی نے کہا ہاتھ کھول کے کیوں نماز پڑھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا اصلی صلاۃ ابن مسیب، میں ابن مسیب کی نماز پڑھتا ہوں۔ اب جب ابن مسیب سے پوچھا کہ تم نے یہ نماز کہاں سے لی، وہ خاموش ہے عزیزو۔ لیکن جب مالک سے پوچھا کہ تم نے یہ نماز کہاں سے لی، کہا جعفر صادق سے لی ہے، ایک سلامات پڑھ دے۔ سعید ابن مسیب کی عمر لگ بھگ اس زمانے میں
40 سے 45 سال تھی. امام کی عمر بہت زیادہ رہی. کربلا میں اگر 23 کے تھے تو 3 سال یعنی 26 سال, اگر 25 کے تھے تو 3 سال یعنی 28 سال. 28 سال کے جوان امام ہیں. اور سعید میری طرف دیکھیے, کتب تراجم میں لکھا ہے کہ کان یجلسو علی ورکتیہ, دونوں زانوؤں کو جوڑ کر سعید ابن مسیب امام کے سامنے اس طریقے سے بیٹھتے تھے. لب کانپتے تھے, ہاتھ کانپتے تھے. کسی نے سعید ابن مسیب سے پوچھا تم اس جوان کے سامنے ایسے بیٹھے ہو؟ لفظ ہے انت تجلسو کما یجلسو المتطفل بین یدی الاستاد, جیسے بچہ اپنے استاد کے سامنے بیٹھتا ہے تم ایسے بیٹھتے ہو. کہ تمہیں کیا معلوم یہ وہ اہل بیت ہے جنہیں خدا نے گھٹیوں میں پلایا. اور عزیزوں پورے مدینے کی مسند پر امام سجاد علیہ السلام کا قبضہ ہے. اور عزیزوں میں اعترافات کی فہرست کھول دوں. طبقات واقدی ابن سعد کہتا ہے ما مشا حسنی علی الارض افضل من علی ابن الحسین سجاد. زمین پر بعد نبی سجاد سے بڑا کوئی ہاشمی نہیں گزرا. عزیزوں ابن مبارک کہتا ہے علیہ سیما الامامہ و سیما النبوہ, چہرے پر یا تو امامت کا جلال ہے یا تو نبوت کا رعب ہے. طاؤس یمنی سے پوچھا گیا ما تقول فی علی ابن الحسین کا سید فی السادات و امام فی الائمہ و نخبۃ فی النخبہ, اماموں کا امام ہے, شریفوں کا شریف ہے. انا لہو من یتعطا بعلو النسب و علو الحسب, کس میں یہ جرات ہے کہ حسب کے اعتبار سے ان سے آنکھ ملا سکے یا نسب کے اعتبار سے ان سے آنکھ ملا سکے. اگر میں پوری فہرست پیش کروں عزیزو تو صبح ہو جائے گی اور دشمنوں کا اعتراف ختم ہو جائے گا. اب ایک بات آئی تو کہہ چلوں عزیزو, دور کے دشمن کا اعتراف جانے یزید کا دربار ہے. فرمایا ایھا الخاطب ماہر, چپ ہو جا. خطیب ڈر کے مارے چپ ہو گیا. ایسا لگتا ہے کہ جیسے ابو طالب زندہ ہو گئے. عزیزوں قریش کو ڈانٹنے کی جرات ابو قریش کو ہے. ڈانٹ دیا, وہ چپ ہو گیا. اس کے بعد امام نے فرمایا یا یزید حل تعزل لی ان اصعد علی هذه الاعواد, یزید اجازت دیتا ہے ان لکڑیوں پہ چڑھ جاؤں. مولا شاہی منبر کو آپ لکڑی کہہ رہے ہیں, اعلان یہ کیا جس پہ علی کے فضائل بیان نہ ہو وہ اسٹیج تو ہو سکتا ہے, منبر نہیں ہو سکتا. تو عزیزو میں جس جملے کے لیے آپ کو یہاں لایا ہوں وہ یہ ہے. اس کے بعد سب نے کہا یا یزید اذن لہو اذن لہو اذن لہو, اجازت دے دے اجازت دے دے اجازت دے دے. ایسا لگتا ہے کہ دربار کی روٹی کھانے والے سب آج یزید کو پھانسی پہ چڑھانے کی مانگ کر رہے ہیں. اذن لہو اجازت دے دے. کسی ایک نے کہا ما قدر ما یحسن, یہ کیا بولے گا. اب یزید کی رگ پر یہ بات لگ گئی, اس لیے کہ پٹا ہوا تھا, اس لیے کہ خاندانی اعتبار سے جانتا تھا کہ جملہ اس نے کہا ہمارے لیے حجت نہیں ہے, ذاکر نائب کے لیے حجت ہے, مفتی طارق مسعود کے لیے حجت ہے. یزید یہ کہتا ہے واللہ, میں پورے مجمع کو مخاطب ہو کہتا ہوں واللہ ان سید المنبر لم ينزل, خدا کی قسم اگر یہ منبر پہ چڑھ گیا اس وقت تک نہیں اترے گا جب تک آل ابو سفیان کے گلے میں طوق ذلت نہ پہنا.
واللہ لو صعد هذا المنبر لم ينزل، اس وقت تک نہیں اترے گا حتی بفضیحتنا، ہمیں ذلیل کرے گا وہ فضیحت آل ابی سفیان۔ اب عزیزو آپ سمجھو کہ سجاد نے ذوالفقار کیوں نہیں اٹھائی جو تقریر سے امیہ کا گلا کاٹ دے۔ یزید کا جملہ تو دیکھیں کہ لن ينزل حتی بفضیحتی الی یوم القیامہ، تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سجاد ذلیل کر کے گئے ہیں۔ یہ اس کے پوتے ہیں جنہوں نے ابرہہ سے کہا تھا آپ اپنا اونٹ مانگنے آئے ہیں، گھر کی بات نہیں کرتے، فرمایا للبیت ربا وانا رب الابل، گھر کا مالک ہے اور میں اپنے اونٹوں کا مالک ہوں۔ عزیزو تم سے نہیں کہا جا رہا تم دین بچاؤ، وہ دین بچا کے چلے گئے ہیں، تم بس عمل کرو۔ خدا قسم میرا وقت تمام ہو گیا، میں ابھی کہیں نہیں پہنچا۔ یہ خدمات امام سجاد کہ پورے مدینہ کے ساتوں فقہا نے امام سجاد کے سامنے گھٹنا ٹیک دیا۔ تیسرا کارنامہ امام سجاد کا جو تھا، بہت بچ کے یہ بات کہوں گا، حرہ، واقعہ حرہ آپ نے سنا جس میں مدینے والوں نے یزید کے خلاف اسٹینڈ لیا، لیکن امام سعد اس لیے نہیں ہوئے کہ اس میں عبداللہ بن زبیر جیسے اراجک تتو کا ہاتھ تھا۔ یاد رکھیے امام کے ساتھ نہیں کھیلا جا سکتا، امام کے ساتھ سیاست بازی نہیں ہوتی، اور جس نے کوشش کی اس کی سیاست کی جوتی اسی کے سر پہ پڑ گئے۔ مگر مامون نے امام کے ساتھ سیاست نہیں کی تھی، لیکن جو سیاست کی وہ الٹی پڑ گئی۔ آپ کو خلافت لینی پڑے گی، آپ نے وصایت لے لی، جو نام چھپ چھپ کے گلیوں میں لیا جاتا تھا اب منبروں پہ کہا جاتا تھا اشہد ان علی حجت اللہ۔ تو امام نے حرہ میں دخالت نہیں کی، اس لیے کہ عبداللہ بن زبیر کی سیاسی بساط کا بازیچہ نہیں بننا چاہتے تھے۔ بھائی ایک جملہ عزیزو، پوری ذمہ داری سے یہ بات کر رہا ہوں، یزید نے حملہ کیا اور 3 دن تک اباح المدینہ، مدینہ کو کیا کیا؟ مباح کر دیا۔ سارا مجمع میری بات سمجھے، 3 دن تک مدینہ کو کیا کیا؟ بولو نا بھائی، مباح کر دیا۔ مباح کا مطلب کسی ناموس کی عزت کو حفاظت فراہم نہیں تھی۔ علماء لکھتے ہیں، سید نور الدین سمہودی شافعی، یہ بہت بڑے عالم ہیں جنہوں نے الاشراف علی فضائل الاشراف لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ حرہ سے پہلے، اب جملہ بولنے دیجئے شاید کسی کو برا لگے، حرہ سے پہلے مدینے میں کوئی حرام زادہ نہیں تھا، اور حرہ کے بعد مشکل سے حلال زادے تلاش کرنا پڑتا تھا۔ اب جملہ سنا عزیزو، ساری دنیا حدیث اور تمام سنیوں سے مخاطب ہوں، مدینے والوں نے دیکھا کہ ہماری بہو بیٹیاں خطرے میں ہیں، سب نے اپنی اپنی عورتوں اور بچیوں کا ہاتھ پکڑا، امام سجاد کے در پہ لا کے رکھا۔ اگر نہیں بولے تو شیعہ نہیں ہو، سب کو لے جا کے گھر میں رکھا۔ وسند رسول، ہمیں آپ کی امانت پہ بھروسہ ہے۔ حرہ کا واقعہ سنو، جملہ سنو، جب یاد آئے دعا دینا۔ عزیزو 1500 کلومیٹر کا سفر اور ایک خمسہ چھوڑ کر تمہارے پاس آیا ہوں، میری
مدینے کا معاملہ حل ہو گیا تو یہ 400 لڑکیاں مدینے میں گئی. اب جب ان کی شادی ہوئی تو کوئی محدث ہوا, کوئی عالم ہوا, کوئی فقیر ہوا. ابے ذاکر نائک, تیری اوقات ہے حسین کے بارے میں بات کرے گا. ابے جس حدیث کو تو پڑھتا ہے وہ صدقہ ہے سید سجاد. مستندہ ہے جس کا نام طارق مسعود ہے, خبیث ابن خبیث, لعینہ ابن لعینہ, مرجان ابن مرجانہ. ملعون کہتا ہے کہ یزید کی حمایت کرنی چاہیے. اے مفتی تجھے گیتا پڑھنا چاہیے, رمائن پڑھنا چاہیے. سہائے ستہ مت چھو, جتنے محدث پیدا ہوئے ہیں یہ سید سجاد کا صدقہ ہے. ایسے نہیں, ایسے نہیں. مٹھی باندھو, لبیک یا حسین کہو تو رگوں کا خون یہاں آ جائے, مغز میں دوڑے, دشمن قبر کے نیچے جھک جائے. لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. ہم سے پوچھتے ہیں امام سجاد نے خدمت کیا, بچھا دو بساط, 1 مہینے تک خدمات نہ گنائی تو علی کے در کا غلام نہیں. تم بتاؤ گے. اب ایک بات کہتا چلوں, یہ جتنے بھی مسلمان ہیں قرآن پڑھ رہے ہیں, پڑھ رہے نہیں پڑھ رہے ہیں, ہر گھر میں قرآن ہے. یہ قرآن کس کی قرات ہے؟ نہیں, میں اپنے جوانوں سے مخاطب ہوں. قرآن پڑھیے گا تو لکھا ہوگا ھذا المصحف الشریف بقراءت حفص. یہ قرآن قرات ہے کس کی؟ حفص کی. حفص کس کے شاگرد ہیں؟ عاصم بن ابی نجود کے. عاصم بن ابی نجود کس کے شاگرد ہیں؟ عبد الرحمن سلمہ کے. عبد الرحمن سلمہ کس کے شاگرد ہیں؟ ابو اسود دولی کے. ابو اسود دولی کس کے شاگرد ہیں؟ علی ابن ابی طالب کے. اگر علی سے نفرت ہے تو جاؤ کوئی اور قرآن ڈھونڈو, ہمارا قرآن ہمیں واپس دے دو. بمبئی میں میرے شاگرد ہیں, وہ بڑا رضی اللہ کہتے نہیں تھکتے تھے. میں نے کہا بھئی اس کا کھایا کرو جس کی کھاتے ہو, جس کی کھاتے ہو اس کا کھایا کرو. میں نے کہا کیسے مولانا؟ میں نے کہا تراویح پڑھتے ہو نہیں پڑھتے ہو؟ کہاں پڑھتا تو ہوں. میں نے کہا اس میں کہیں لکھا ہے جو فلاں نے پڑھا تھا,
فلاں نے پڑھا تھا، فلکا لکھا ہے علی نے پڑھا تھا، تو کہا جب کھا لیا کرو تو شکرانے کے طور پر علی کی گایا کرو۔ تو عزیزو، امام سجاد علیہ السلام تاریخ میں جتنے محدث ہیں اور حلال زادے ہیں وہ دین ہیں امام سجاد کی۔ آخری جملہ عزیزو، اور ظاہر وقت نہیں ہے، آخری جملہ کہ امام نے فرہنگ عبادت کی کیا خدمت کی، اتنا سمجھ لیجئے کہ بندوں کو خدا سے بات کرنا سکھا دیا۔ بندوں کو 2-4 منٹ ایکسٹرا لوں گا، صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد۔ دیکھیں انجمنیں یو پی سے آئی ہیں، میں مہاراشٹر سے آیا ہوں، صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد۔ ہے نا بھائی؟ تو حقیقت کیا ہے؟ غور کیجئے اس بات کو کہ یہ حقیقت کیا ہے کہ یہ جو قرآن ہے، یہ حدیث ہے، یہ سب کچھ کا کس کی دین ہے؟ امام کس کی دین ہے؟ امام بولو نا بھائی، امام سجاد علیہ السلام کی دین ہے۔ اسی لیے حضرت سجاد کو نوح آل محمد کہا جاتا ہے، یعنی جس طرح نوح نے آدم کو زندہ کیا، جس طرح حضرت نوح نے آدم کو زندہ کیا، اسی طریقے سے امام سجاد نے حضرت محمد کو زندہ کیا۔ خدا اور بندے سے بات کرنے کا سلیقہ سکھا دیا ہے۔ ایک جملہ، ایک خلیفہ صاحب تھے، وہ دعا پڑھ رہے تھے، تو دعا کیا کر رہے تھے؟ یا قہار و ارحم، یا قہار و اے قہار رحم فرما۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دعا کا سراغ بھول گئے ہیں۔ جس کو یہ نہیں معلوم کہ کس سے دعا مانگی جاتی ہے، وہ دعا کیا کرے گا، خدا و بندے کا سلیقہ کیا دے گا۔ اور عزیزو، اہل علم بیٹھے ہیں جنہوں نے فلسفہ و منطق پڑھا ہے، آج مجھے وہ دعا دے کے عزیزو، منطق میں ایک جملہ بولا جاتا ہے، انسان کیا ہے؟ الانسان ما ہوا، انسان کیا ہے؟ علماء جواب دیں گے حیوانون۔ سن لیجئے ترجمہ، انسان بولتا ہوا جانور ہے، کیا ہے؟ نہیں بول، سن لو میں کیا کہہ رہا ہوں، انسان بولتا ہوا۔ اب اپنی تعریف سن لی، آپ کو اچھی لگی؟ بولو نا بھائی، آپ کو اچھا لگا یہ جملہ کہ ہم بولتے ہوئے جانور ہیں؟ انسانیت نے ہاتھ جوڑا، میرے خدا ان نقلی منطقیوں سے نکال کر صاحب منطق وحی کے دروازے پہ لے چل، وہ بتائے گا انسان کیا ہے۔ عزیزو، دعائے تمہید جس میں حمد و ثناء الہی کا سلیقہ امام سجاد نے سکھایا ہے، پالنے والے تو نے نعمت دی، وقت اوجبتا شکرہ نعمات، تو نے نعمت دی اور اپنی نعمتوں کا شکریہ ادا کیا۔ لو لم یشکروا لخرجوا من حد الانسانیت الى حد البہیمیہ، اگر تیرا شکریہ نہ کرے تو یہ جانور ہو جائے۔ نہیں بات ضائع ہو گئی۔ یونان کے منطقی کہتے ہیں انسان کیا ہے؟ انسان بولتا ہوا جانور کیا ہے؟ امام سجاد سے پوچھا گیا انسان کیا ہے؟ فرمایا انسان ایک ایسی زندہ موجود ہے جو شاکر ہے۔ اس نے ہماری شخصیت بچائی، ہماری حیثیت بچائی، انسان کو خدا سے بولنے کا طریقہ سکھایا۔ آخری بات عزیزو، لوگ کہتے ہیں امام نے جہاد کیا یا نہیں کیا، یہ ناممکن ہے کہ امام جہاد نہ کرے، لہذا وہ زیدی فرقہ، زیدی نسب نہیں، زیدی فرقہ، وہ لوگ امام سجاد کو امام نہیں مانتے کہ انہوں نے جہاد نہیں کیا۔ آج 2 جملہ سن لو، بات کو تمام کر دوں، میں مسائل کروا رہا ہوں۔ مدینہ نہیں، مکہ تھا، عبد الملک بن مروان اپنی ساری طاقتوں کو لے کر مکے میں آیا ہوا تھا۔ اب جو بھی السلام علیکم، آداب عرض ہے، اب جتنے بھی حرام خور تھے، آداب عرض، روایتوں میں کہ اگر عالم کو
امیر کے دروازے پہ جاؤ، جانتا دیکھو تو سمجھو دین کمزور ہو گیا. اور اگر امیر عالم کے دروازے پہ جاتے دیکھنا تو سمجھنا دین کامیاب ہو گیا. سلام علیکم، سلام علیکم. فدخل علی بن الحسین بالوقار والسکینہ، وقار کے ساتھ، سکینہ کے ساتھ، علیہ بہاء الانبیاء وجلالت الاوصیاء، چہرے پر نبیوں کا روب، قدم میں امامتوں کی جلالت. آگے آئے خلیفہ سے اب سلام کیا، تب سلام کیا، اس طریقے سے نظر انداز کر دیا کہ جیسے خلیفہ ہو ہی نہیں. گئے خانہ کعبہ کا طواف کیا، دعا کیا. اب اس کو خراب لگا کہ سیانی بلی، اس نے کہا بلاؤ علی بن الحسین کو. وزیر گیا، کہا تم کو خلیفہ بلاتا ہے. کہا قولوا لہو اذا قضیت مناسکی فاتیتہ، جا کے اس سے کہہ دو جب تک میں اپنا کام تمام نہیں کر لوں گا اس کے پاس نہیں آؤں گا. عزیزو اب سارا سماج خلیفے کا انتظار اور خلیفہ فرزند خلیفہ کا انتظار. عزیزو امام سجاد آئے، آنے کے بعد اس نے کہا یا علی بن الحسین ولولا تاتینا الینا، کاش تم ہمارے پاس آتے. تم کیوں آئے ہو یہاں؟ کہا اللہ سے دعا مانگنے. کہا جب تم بھیک مانگنے آئے ہو تو تم سے بھیک مانگ کے اپنی بے عزتی کراؤں. اس کے بعد کہا ارے پھر بھی آنا چاہیے. فرمایا ما عندک وما عندک لا احتاج بہا، جو مجھے چاہیے وہ تیرے پاس نہیں ہے، اور جو تیرے پاس وہ مجھے نہیں چاہیے. 35 سال پڑھ کر کہیے تو اس جملے کی شرح کر دوں کہ جو تیرے پاس ہے اس کی ضرورت نہیں ہے. خلافت دینے آئے تو علی نے فرمایا خدا تمہاری خلاف میری جھوٹ. نے کہا کہ یا علی بن الحسین تمہیں ڈر نہیں لگتا کہ میں وہ کروں کہ جو یزید نے تمہارے باپ کے ساتھ کیا تھا؟ آ گئی نا بھائی، جو یزید نے آپ کے والد کے ساتھ کیا تھا وہ نہ کروں. تاریخ لکھتی ہے کہ وہ علی جو خضوع اور خشوع کے ساتھ خانہ خدا میں کھڑا تھا، وقار و تمکنت کے ساتھ سر اٹھایا اور آواز دی یزید نے تو خالی میرے باپ کی دنیا چھینی، میرے باپ نے یزید دنیا بھی چھین لی، آخرت بھی چھین لی. اگر تجھے شوق ہے تو اگر ذلیل ہونا ہے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے ہمیں آل محمد سے ٹکرانا نہیں. یہ ہے امام سجاد. بس وقت میرا تمام ہو گیا، اب اس سے زیادہ میں بول نہیں. انجمنیں ہیں، باتیں بہت ہیں، ابھی تو میں نے شروع کیا ہے. صلوات پڑھ دے محمد آل محمد. اور اب امام سجاد کا وہ حصہ بیان کرتا ہوں کہ جو کربلا کے بعد تھا. خطبہ سب پڑھتے ہیں، ہر آدمی کا انداز ہے، تھوڑا 2 جملے مجھ سے سن لیجیے. امام سجاد منبر پہ گئے، جانے کے بعد یہ نہیں کہا نماز، یہ نہیں کہا روزہ، یہ نہیں کہا حج. کیا کہا؟ انبنو. مولا دربار شام میں تو آپ کو تبلیغ کرنی چاہیے تھی. آواز دی تم نہیں سمجھتے، جہاں علی ہوتے ہیں وہاں سب پہنچ جاتا ہے، جہاں علی نہیں ہوتے وہاں. اصل امام سجاد نے کیوں کہا انا ابن مکہ و منى، انا ابن زمزم و صفا، انا ابن من حمل البراق باطراف السبع، انا ابن خیر من انتعلا وارتدى. میں اس کا بیٹا ہوں جس کی جوتیوں کے برابر کوئی نہیں ہے. مولا آپ اپنا رشتہ کیوں گنا رہے؟ کہ معاویہ نے 40 سال نقلی رشتہ داری کی بنیاد پر
خلافت کھڑی کی تھی۔ اب جو میں نے کہا مکہ میرا، مدینہ میرا، زمزم میرا، صفا میرا، محمد میرے، علی میرے، تو خلافت ویسے کری جیسے اونٹنی سے حوالہ کیا۔ اور امام سجاد نے دربار یزید میں وہ چند جملے کہے کہ جو آج تک ہمیں رلا، اور میں انا ابن مغبوہ بالقفا، میں اس کا بیٹا ہوں جسے پس گردن سے ذبح کیا گیا۔ آپ نے ویڈیو دیکھی ہوگی پارا چنار کے مظلوم کیسے وہ جوان تڑپ رہا تھا۔ حضرت جب پس گردن سے گلا کٹتا ہے، امام اس کہتے ہیں انا ابن مذبوح بالورا او بالقفا، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جو پس پوش جس کا گلا کاٹا گیا۔ عزیزو اسی جملے کو دعبل نے فرزدق کے سامنے پڑھا، لیکن کچھ انداز میں وَلَوْ خِلْتِ الزَّهْرَا وَالْحُسَيْنَ مُجَدِّلَا، کاش زہرا اس وقت نہ ہو جب حسین کے گلے پہ خنجر چل رہا تھا اور حسین ایڑیاں رگڑ رہے تھے۔ اور عزیز و ذات کا جملہ وَمَاتَ بِشَدِّ الْفُرَاتِ عَطْشَانًا، حسین کا سب سے بڑا درد یہ ہے ندی کے کنارے پیاسا مارا گیا۔ اجرکم علی اللہ۔ عزیز و کل میں نماز صبح کے بعد بیٹھ کے غور کر رہا تھا، ایک جملے نے مجھے پورے دن بے چین کر دیا۔ جملہ یہ ہے السلام علی المجرع بکعسات الرما۔ عزیز جملے کا ترجمہ عام طور سے ہوتا ہے، ظاہری ترجمہ یہ ہے سلام اس پہ کہ جس کو نیزوں کا گھونٹ پلایا گیا۔ لیکن عزیزو اس کا مطلب یہ ہے مجرع کہتے جرعہ یعنی گھونٹ، مجرع یعنی جس کو زبردستی پلایا جائے۔ عزیزو نیزوں کا گھونٹ مطلب یہ ہے ایک ظالم آتا تھا کہتا تھا حسین پانی پیو گے، لو پانی پیو۔ دوسرا آتا تھا حسین تمہیں پانی چاہیے، تو کوئی دل کو برچھی مارتا تھا، کوئی سینے پر نیزہ مارتا تھا، تو کوئی پتھر سے ضرب مارتا تھا اور آواز دیتا تھا اگر دنیا پانی پانی ہو جائے کہ اے حسین تمہیں ہم پانی نہ دیں۔ اجرکم علی اللہ۔ عزیزو امام سجاد علیہ السلام نے امام محمد باقر سے یہ وصیت کی۔ وصیت کیا ہے؟ علماء بیٹھے، میں معذرت چاہتا ہوں 2-4 منٹ اگر آگے پیچھے ہو جائے تو خدا آپ کی حیات میں طول عنایت فرمائے۔ شہزادی زہرا بیٹھی ہوئی ہے، امام سجاد نے حضرت باقر سے وصیت کیا کہ بیٹا میرے کرتے میں اپنی گردن ڈالو۔ امام محمد باقر نے کرتے میں گردن ڈالی، محسوس کرو۔ اس کے بعد فرمایا لاسق صدری کے صدرے کا، اپنا سینہ میرے سینے سے ملاؤ۔ اس کے بعد کہا بیٹا مجھ سے بولا نہیں جا رہا، اپنے کان میرے قریب لے آؤ۔ امام محمد باقر کا بابا کہیے، فرمایا خبردار اسے اکیلا نہ چھوڑنا جس کا کوئی نہ ہو۔ اس کو اکیلا نہ چھوڑنا جس کا کوئی نہ ہو۔ ابھی تو ایک جملہ اہل علم بیٹھے ہیں، یہ مسائل میں اپنی شہزادی حضرت زہرا کے لیے پڑھ رہا ہوں، اور میرے مولا و آقا امام زمان آئے ہوں گے، اور میری شہزادی سکینہ بھی آئی ہوگی، میری شہزادی حضرت زینب بھی آئی ہوگی، اور امام سجاد بھی آئے ہوں گے۔ یہ جملہ پڑھ رہا ہوں، کسی نے پوچھا کیف کان قتل ابیک یا ابن رسول اللہ، آپ کے بابا کو کیسے مارا گیا؟
سن سکتے ہو؟ مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ عزیزو امام نے فرمایا قتل واللہ ابی صبرتن، میرے باپ کو صبرتن مارا گیا۔ صبرتن کا معنی کیا ہے؟ لغت کہتی ہے پرانے زمانے میں جب شکار گھیرا جاتا تھا تو چاروں طرف سے گھیر لیا جاتا تھا، لوگ نیزے لے کے کھڑے ہو جاتے تھے، کمان تیر جدھر وہ جاتا تھا ادھر مارا جاتا تھا۔ ارے لاکھوں فوج نے میرے بابا حسین کو گھیر لیا، کسی نے تیر مارا۔ مساجد میں آیت اللہ حسن زادہ احمدی کا وہ مہارت رکھتے تھے اسلحوں کی شناخت پر۔ وہ کہتے تھے ایک نیزہ ہوتا تھا جس کو سنان کہتے تھے، جس میں انی کے ساتھ لکڑی لمبی ہوتی تھی اور وہ لچکدار ہوتی تھی۔ جب زیادہ تکلیف دینی ہوتی تھی تو نیزہ چبھا کے جھٹکا دے دیا جاتا تھا۔ عزیز و روایت میں لکھا ہے سنان نے دیکھا کہ حسین اب لڑ نہیں پا رہے ہیں، وہ قریب آیا، نیزہ سینے پہ مارا، انی پیچھے سے باہر آ گئی، اب جو جھٹکا دیا زہرا جلا تیورا کر زمین بجیا۔ اے میرے شہروں، اے میرے جوانوں، اے میرے دوست، اجرکم علی اللہ۔ بس بس میں نے مجلس پڑھ دی، آپ نے رو لیا، حق کے مسائل ادا ہو گیا۔ اپنے ناقص علم کی بنیاد پہ کہتا ہوں کہ حسین کو کفن نہیں ملا، حسین کو کفن نہیں ملا، لیکن امام زمانہ فرماتے ہیں کہ ایھا المدفون بدون کفن، سلام ہو اس پر کہ جس کو کفن نہیں ملا۔ سید فرماتے ہیں فَجَمَعَ لَهُ فِي حَصِيرَةٍ، ایک چٹائی میں جنازہ جمع کیا، قبر کے قریب لائے، اے نانا میں اکیلا ہوں، دو ہاتھ نمودار ہوئے، لا میرے لال میری امانت۔ بس میں نے مجلس تمام کر دی، دو جملے اور مسائل تمام۔ آج تم کس امام کے سوگ میں بیٹھے ہو جس نے 35 سال آنسو بہایا؟ اگر یہ کہوں کہ امام نے ٹھیک سے نہ کھانا کھایا نہ پانی پیا، امام کی قریب یہ کہتی ہے کہ جب آپ کے سامنے پانی آتا تھا تو دیکھتے تھے یا ماں انت الذی وابی قتلوا عطشانا، اے پانی تو ہی ہے جس کی ایک گھونٹ کے لیے میرا بابا تڑپ تڑپ کے مر گیا۔ بس عزیزو، بس ایک جملہ ہو زحمت تمام۔ امام سے پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ تکلیف کہاں ہوئی؟ فرمایا شام میں 7 مصیبتیں مجھ پہ ایسی آئی کہ جیسی مصیبت ایک بھی نہ تھی۔ بس ایک مصیبت کا ذکر کروں گا۔ عزیزو مصیبت یہ ہے، امام فرماتے ہیں جب شام میں ہمیں اتارا تو اتارنے کے بعد سارے فوجیوں نے نیزے کو ہمارے قریب کر دیا، تلواروں کو ہمارے قریب کر دیا، اور بیویوں کا ہاتھ گردن سے باندھا اور اس کی رسی میرے حوالے کر دی۔ سن سکتے ہو عزیزو، روایت کا جملہ ہے ظالم نیزہ چبھاتا تھا، سجاد آگے بڑھو۔ عزیزو اب یہاں سے فاصلے دربندی کی روایت، سب بڑے بڑے تھے، سکینہ چھوٹی تھی، کبھی کبھی گلا رک جاتا تھا، ایک بھی اماں میرا ساتھ میرا جاب۔ بس 2 جملے اور میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، خالی ہاتھ نہ جانا، جو بیمار ہے وہ شفا لے کے جانا۔ خدا مظلومیت سید سجاد کے صدقے میں
پارا چنار کے مومنوں کو انصاف دلا، ان کی حفاظت فرما۔ پڑھنے والے، میں نے دیکھا کہ جب پارا چنار کے غریبوں کا جنازہ یا جسم جا رہا تھا تو لوگ پتھر مار رہے تھے، لوگ پتھر مار رہے تھے۔ مجھے امام سجاد یاد آ گئے، زخمی امام، بھوکا امام، پیاسا امام۔ امام صادق کہتے جیسے ہی شام میں پہنچے کسی نے آگ پھینکا، کسی نے کھولتا پانی پھینکا، سجاد آواز دیتے تھے انا ابن رسول اللہ، انا ابن فاطمہ الزہرا، میں رسول کا بیٹا ہوں۔ عزیزو 35 سال امام سجاد ایک دن خاموش ہو گئے، بس عزیزو زحمت تمام خاموش ہو گئے۔ امام محمد باقر نے غسل دیا، عزیزو وہ جو روایت ہے کہ غسالہ نے غسل دیا وہ شیعہ عقائد کے حساب سے درست نہیں ہے، امام کو امام غسل دیتا ہے، باقی روایت کا مضمون آپ کے ذہن میں ہے۔ عزیزو جب غسل دیا تو لباس بدن میں چپک کے رہ گیا تھا، اب بھی زخم باقی تھا، کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام، امام مظلوم۔ عزیزو امام محمد باقر نے کفن دیا، غسل دیا اور لے جا کے بقیع میں دفنایا۔ عزیزو جنازہ اٹھا، عجب نہیں سید سجاد نے تڑپ کے کہا ہو اے بابا میرا جنازہ اٹھ رہا ہے، جبکہ میں آپ کا تابوت نہ اٹھا سکا۔ بابا آپ کا تابوت میں کیسے اٹھاؤں؟ ہاتھوں میں ہتھکڑی، پیروں میں بیڑی، نہ کفن ہے نہ غسل کتاب ہے۔ سید سجاد کا تابوت اٹھاؤ، پہلا تابوت ہے جو لوگوں کی بھیڑ رو رو کے ہم کہتے تھے ماں نالا فریاد، اے سید سجاد، رو رو کے ہم کہتے تھے ماں نالا فریاد، اے سید سجاد، اللہ